بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصار شہزادی۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب 3 کلاس پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 20 صحت و صفائی پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ نئے الفاظ معنی: فوراً، اسی وقت، جھٹ پٹ، فضا، ہوا۔ الفاظ معنی: مرمت کروانا، ٹھیک کروانا، کچرا، کوڑا کرکٹ۔ مشق: سوال نمبر 1، درست جملوں کے سامنے گڈ اور غلط جملوں کے سامنے کراس لگائیں۔ الف، ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، گڈ۔ ب، علی اسکول سے گھر آیا تو فوراً کھیلنے لگا، غلط۔ صفائی نصف ایمان ہے، درست۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، درست۔ درخت کو کاٹ کر ہماری صحت پر اچھا اثر پڑ رہا ہے، غلط۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، امی جان نے علی کو کھانا کھانے سے کیوں روکا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ گندے تھے اور امی جان نے اسے ہاتھ دھونے کا مشورہ دیا۔ ب، دین اسلام ہمیں صحت و صفائی کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟ دین اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ترجمہ: صفائی نصف ایمان ہے۔ کون سے بچے صحت مند رہتے ہیں؟ وہ بچے جو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ دانت صاف کرتے ہیں، ناخن بڑھنے پر انہیں تراش لیتے ہیں، ایسے بچے ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول کو خود کیسے خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ماحول کو خود خراب کر رہے ہیں۔ ہم کوڑا کرکٹ پھینک کر اور لاپرواہی کی وجہ سے، درختوں کو کاٹ کر، گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں چھوڑ کر اور کچرا پھیلا کر اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ ماحول کی صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماحول کی صفائی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کوڑا ہمیشہ کوڑا دان میں ڈالیں، خراب گاڑیوں کی مرمت کروائیں تاکہ وہ کم سے کم دھواں چھوڑیں، کارخانے آبادی سے دور لگائیں اور ان کے دھوئیں کو صاف کر کے فضا میں چھوڑیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 3، اپنے استاد محترم سے سبق صحت و صفائی غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد بتائیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اپنی پسند یا ناپسند کا زبانی اظہار کریں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، مثال کے مطابق مفرد الفاظ سے مرکب الفاظ بنائیں۔ مفرد الفاظ، مرکب الفاظ: چڑیا، گھر، شیش، محل، ڈا، خانہ، گھوڑا، گاڑی، پن، چکی۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 6، دی گئی ہدایات درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ورزش کریں اور ذاتی صفائی کا دھیان رکھیں۔ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوڑے دان میں ڈالیں، ماحول کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھیں، اپنے ارد گرد درختوں اور پودوں کی حفاظت کریں۔ قواعد سمجھیں۔ حروف تہجی کی ترتیب۔ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب: الف، الف مد آ، بے، پے، یہ، بڑی یہ سے لکھنے کو الفبائی ترتیب کہتے ہیں۔ درجہ ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں: ٹہنی، تازگی، بادشاہ، انجام، پرواز، اثار۔ درجہ بالا الفاظ کی درست الفبائی ترتیب کچھ یوں ہوگی: انجام، اثار، بادشاہ، پرواز، تازگی، ٹہنی۔ لغت کا استعمال۔ لغت میں الفاظ الفبائی ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں۔ ہر صفحے کے ایک طرف وہ الفاظ
لکھا ہوتا ہے جس سے شروع ہونے والے الفاظ اس صفحے پر موجود ہوتے ہیں، اس حرف کے ساتھ دوسرا حرف بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے مطلوبہ لفظ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سین سے شروع ہونے والے الفاظ دیکھنے کے لیے متعلقہ صفحہ کھولیں تو معلوم ہوگا کہ پہلے وہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں جن میں سین کے بعد الف آتا ہے، جیسے سا، صابری، سابق وغیرہ۔ اسی طرح ہمیں لفظ سنگین کے معنی ڈھونڈنے کے لیے سین کے بعد اس کا دوسرا حرف نون بھی دیکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 8، درجہ ذیل الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت میں تلاش کریں۔ سازگار، منچلے، جیپ، دلکش، طویل، ارمان، برف پوش۔ یہاں پر ان الفاظ کو ہم الف بائی ترتیب سے لکھیں گے۔ ارمان، برف پوش، جیپ، دلکش، سازگار، طویل، منچلے۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 8، تندرستی ہزار نعمت ہے کے عنوان پر 10 مربوط جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ عملی کام، صحت و صفائی کے فوائد پر مشتمل ایک چارٹ بنا کر اپنی جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ اپنے گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل کی فہرست بنائیں اور اپنے استاد محترم کی مدد سے ان کا حل تلاش کریں۔ گروہی صورت میں بیٹھ کر اپنے گھر یا اسکول کے ارد گرد موجود کسی عمارت، قدرتی منظر یا تفریحی مقام کے بارے میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 20 صحت و صفائی کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے اس کی پوری کہانی کو بڑی ہی دلچسپی سے اور غور سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی مشق کو خود بخود حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔